بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نہایت ہی عظیم احسان ہے ہم اس کے بندوں پر، ہم جیسے حقیر بندوں پر، کہ اس نے اپنے کلام کا ایک حصہ جو آخری کلام ہے، عظیم کلام ہے، اس سے نوازا ہے ہمیں، اور رمضان شریف جیسا مبارک مہینہ عطا فرمایا ہے، اور اس میں قرآن پاک جیسا کلام ہم لوگوں کے سامنے پڑھنے کے لیے ہم کو توفیق بخشی ہے کہ ہم سنیں۔ آج 12.5 پارے ہوئے ہیں، ان میں سے 12واں پارہ وما من دابۃ ہے، اور اس کا چوتھائی حصہ کل ہو چکا تھا۔ آج وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ، وما ابرئ کہتے ہیں اس کو، یعنی 13واں پارہ اس کا نصف، یعنی کل ملا کر 1.25 پارہ یوں ہوا کہ ادھر 3/4 پارہ اور ادھر 1.5 آدھا پارہ، نصف پارہ، تو گویا آج 13واں پارے کا نصف تک ہم نے سنا ہے، اور اس میں 6 ابتدائی جو رکعات تھیں، اس میں سورہ ہود کی آیات تھیں، جو آخری آیات تھیں، بس پوری سورہ یوسف تھی۔ اس کے بعد 2 رکعتیں آخری جو ہوئی ہیں، ان 2 رکعات میں سورہ الرعد کی ابتدائی آیات پڑھی گئی ہیں۔ یہ تینوں صورتیں ویسے تو الف لام را آت ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں جو الکتاب ہے، جس کو ہم نہیں جانتے وہ الکتاب کیا ہے، کتاب محفوظ سے ریلیٹڈ کوئی کتاب ہے، کوئی اور چیز ہے، کیا اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اس میں ایک فائلنگ سسٹم ہے، ایسا لگتا ہے، اور اس کے ایک فائل کا نام الف لام را ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے۔ تو اس الف لام را کی فائل میں 6 صورتیں ہیں، اس میں پاس ورڈ کہہ لیجیے الف لام را ہے، ایک اس میں الف لام میم را ہے، ذرا سا تھوڑا سا ایک ذیلی ایک سب ہیڈنگ سے ایک الگ سا ایک خانہ بنا ہوا، اس میں الف لام میم را کی ایک حصہ ہے اس کے اندر، یہ سورہ رعد ہے۔ یہ سب کے سب جو ہیں، اس کے پیچھے جو مقصد ہے وہ میسنجرز ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو میسنجرز ہیں۔ یہ 2 قسم کے میسنجرز ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہیں 2 قسم کے میسنجر۔ اللہ تعالیٰ کا نظام جو ہے ریویلیشن کا جو وحی کا نظام ہے، اس کے 2 میسنجر ہیں، 2 قسم کے یعنی میسنجرز ہیں، جو میسج لے کے چلتے ہیں، ایک ریویلیشن کو لے کے چلتے ہیں۔ ایک وہ ہیں جو ملکوتی میسنجرز ہیں، یعنی اینجلز کہتے ہیں جن کو ہم انگریزی میں، اور ایک وہ جو ہیں بشری جو رسول ہیں، جن کو ہم پروفٹس کہتے ہیں، میسنجر بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس میں ایک جو ہے ملکوتی میسنجر سے ریلیٹڈ جو ہے ایک سورہ ہے الف لام میم را، جو آج شروع ہوئی ہے، اس کے صرف 2 رکوع بھی پورے نہیں ہوئے، کچھ چند آیات ہوئیں، 2 رکعتیں ہوئیں اس میں۔ یہ ان میسنجرز کا کام کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بتاتا ہے اپنے کلام میں۔ اول تو یہ بات بتا دوں آپ کو، میسنجر کوئی انرجی نہیں ہے، بلکہ باقاعدہ اللہ تعالیٰ کے کارندے ہیں۔ یہ ان کا بہت بڑا کام ہے، ان پر ایمان لانا ضروری ہے، ورنہ ہم مومن نہیں ہو سکتے۔ ہر جگہ پر دیکھیے، جب بھی بات آتی ہے ملائکہ کی بات آتی ہے، کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ سب میں ملائکہ کا ذکر آتا ہے، ایسے نہیں ہے کہ ہوائی باتیں نعوذ باللہ یا کچھ ایسی باتیں ہیں۔ ارے عرب کے لوگوں کا خیال تھا اور ایک عقیدہ تھا اور ایک بات تھا، بہت غلط بات ہوگی اگر ایسا ہوگا، یعنی کفر ہے اگر ہم
یقین نہیں کریں گے. یہ دونوں طریقے سے ہم یقین کرنا ہے. یہ بھی یقین کرنا ہے کہ اللہ کے کارندے ہیں, کوئی انرجی نہیں بلکہ ذاتیں ہیں, پرسونا ہیں, پرسنس ہیں, ان کے اندر قوتیں بھی ہیں, ان کے اندر جو ہے پرسنالٹی بھی ہے, وہ سوال بھی کر سکتے ہیں, وہ ڈاؤٹ بھی رکھتے ہیں. انہوں نے ڈاؤٹ بھی کیا تھا کہ اللہ آپ اس خلیفہ کو کیوں منا رہے ہیں, یہ خون خرابہ کرے گا. باقاعدہ سوال کیا تھا انہوں نے. ایسا نہیں ہے کہ ایسے ہی ہیں بالکل. ہاں اس کے بے لوث خادم ہیں, اللہ تعالیٰ کے بے لوث خادم ہیں. اب یہ بے لوث خادم تو وہ بھی ہیں, اور ایک بے لوث خادم ایک اور ہیں, بشری رسول جو ہیں. دونوں بے لوث خادم ہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ ہم اجر آپ سے نہیں مانگتے. ہر ایک یہی کہتا ہوتا ہے. دیکھیے یہاں پر بھی آپ سورہ شعراء میں جب جائیں گے تو آپ دیکھیں گے ہر بار یہ کہا جائے گا کہ ہر رسول جب اپنی بات پیش کرے گا تو یہ کہے گا کہ میں لا اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی اللہ رب العالمین. ہر ایک یہ کہے گا, ہر ایک یہ کہتا ہے, ہر ایک نے یہ کہا ہے. تو وہ بے لوث خادم ہیں. ایسے ہی فرشتے بے لوث خادم ہیں. ان کے 3 بڑے بڑے کام ہیں: بشارتیں دینا, عذاب اس دنیا میں جو ہے عذاب کا لانا, اور رزق کا انتظام کرنا. آپ کہیں گے رزق, میں رزق جب کہہ رہا ہوں یہاں پر وہ رزق نہیں بول رہا ہوں, بلکہ رزق 2 قسم کے ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک. ایک روحانی رزق, ایک مادی رزق. روحانی رزق وحی الہی کو کہتے ہیں, یاد رکھیے گا. یہ جو ہدایت ہے جسے ہم کہتے ہیں, یہ جو ہے روحانی رزق ہے ہمارا. یاد رکھیے, یہ ہدایت جس کو ہم کہتے ہیں, جس کا انتظام اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رسولوں کے ذریعے کیا ہے, یہ روحانی رزق ہے. اس کے بغیر ہم جو ہے زندہ, بظاہر ہیں زندہ, لیکن زندہ لاشیں ہوں گے سب. اصلی زندگی ہماری جو ہے اس ریویلیشن سے, اس رزق الہی سے, اس وحی الہی سے ہماری ہوتی ہے. ہماری بقا اسی میں ہے. یاد رکھیے, بہت بنیادی باتیں ہیں, اس پر ایمان لانا تو ضروری ہے, لیکن حقیقت بھی یہی ہے کہ یہ ہماری روحانی غذا, اس کے بغیر ہم جی نہیں سکتے روحانی طور پر. ہمارا وجود 2 اجزاء پر مشتمل ہے, آپ جانتے ہیں, ایک روح, ایک جسم. روح کی روحانی غذا چاہیے, جسم کو جسمانی غذا, مادی غذا چاہیے. اب یہ فرشتے جو ہیں دونوں قسم کے کام کرتے ہیں. روحانی غذا بھی لاتے ہیں, ان کے سب سے بڑے جو قائد ہیں, بڑے سب سے ہیں, جو وہ جبرائیل علیہ السلام ہیں, وہ روحانی غذا کا انتظام کرتے ہیں سب کے لیے, کرتے رہے ہیں. اب حضور نبی اکرم پر آخری وہ ریولیشن کر کے اب وہ کام ان کا ختم ہو گیا, لیکن اب بھی آتے ہیں. کب آتے ہیں؟ رمضان شریف کی ایک رات میں, جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں. مگر وہ ان کا کام وہ نہیں ہے, صرف مصافحہ کرنے آتے ہیں. یا رات میں, عید کی رات میں, جب روزے داروں کے خاص طور سے ان کو مصافحہ کرتے ہیں. یا کوئی اور خاص موقع ہوتا ہوگا کبھی, اللہ جانتا ہے, جب آتے ہیں. بہرحال یہ حدیث سے پتہ چلتا ہے. اب میں تیسری بات بتا رہا ہوں. تو میں نے کہا بشارتیں لے کے آتے ہیں, سلام کرنے آتے ہیں, سلام کرتے ہیں بندوں کو, اللہ کے بندوں کو سلام کرتے ہیں. عذاب ان کے ذریعے سے دنیا میں آتا ہے. سورہ ہود کے اندر قصہ لوط علیہ السلام کا تھا. مجھے یوں بات آ گئی, وہ بھی الف لام را ہے, ابھی سن رہا تھا, اس لیے مجھے ذہن میں آیا کہ کیا کیا کام کرتے ہیں وہ. تو وہ بشارت لے کے آئے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بیٹے کی, اور ساتھ ہی میں عذاب کی وعید اور عذاب کا میسج بھی لے کے آئے تھے قوم لوط کے لیے, اور عذاب بھی لے کے آئے تھے قوم لوط پر. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتایا کہ حضرت قوم لوط پر عذاب کے لیے ہم بھیجے گئے ہیں, وہی ہیں ہم. اور باقاعدہ وہ عذاب وہاں پر انہوں نے ان پر وہ کر دیا, بسا دیا. بسا کیا دیا؟ میں نے بتایا, حضرت جبریل آتا ہے کہ پر مارا انہوں نے, ایک بستی جو ہے اس سے پانی نکل آیا پورا کا پورا, اور اوپر بستی جو ہے کلومیٹر دور اوپر گری, اوپر چلی گئی. اس کے بعد پھر وہ مصر تک اس کا پھیلا ملبہ. ایک فرشتے کا یہ قوت ہے. وہ قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین کہا ہے. حضرت اسرافیل علیہ السلام تو وہ فرشتے ہیں کہ پوری کائنات کو درہم برہم کر دیں گے, یعنی اللہ تعالیٰ کے اذن سے کریں گے, لیکن ان کے پاس وہ قوت ہے. یہ ہے قوتیں ان لوگوں کے پاس.
یہ ہیں فرشتے. تو اب یہ کیا کرتے ہیں؟ رزق کا انتظام. ان میں سب سے زیادہ مینیفیسٹ رزق کا انتظام جو کرتے ہیں، جسے مادی رزق کہتے ہیں، وہ میکائیل علیہ السلام ہیں. ابھی میں نے کل ذکر کر دیا تھا اس کا، لیکن آج دوسرے انداز سے بات کر رہا ہوں، آپ سمجھیے یہ بات. تو میکائیل علیہ السلام جو ہیں مادی رزق کا انتظام کرتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام روحانی رزق کا انتظام کرتے ہیں، سب کے سب رزق کا انتظام کرتے ہیں، اور ساری زندگی ہماری رزق پر منحصر ہے. ہم تو بغیر فیول کے، بغیر انرجی سورس کے، وہ انرجی جو اللہ رب کریم کے لیے ہمیں ضرورت ہے، اس کے بغیر تم جی نہیں سکتے. تو لہٰذا اس کا انعام کرنے کا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو دیا ہاتھ میں. ہاں اب اس کے بعد ملکوتی رسول ہیں. یہ ملکوتی رسول براہ راست ہم اور آپ تک وہی نہیں پہنچا سکتے، ان کو اجازت نہیں ہے. وہ اللہ کے ان رسولوں کو جو بشری رسول ہوتے ہیں ان تک وہی پہنچا دیتے ہیں. پھر وہ اللہ بشری رسول جو ہیں، انسانی رسول جو ہیں، وہ پھر ہم تک بات پہنچاتے ہیں. تو اللہ کی نظام ہدایت ایسا ہے، یہ کہنا چاہ رہا ہوں آج. اللہ کا نظام ہدایت کیا ہے؟ یعنی ملکوتی رسول، اینجلز، بشری رسول تک بات پہنچاتے ہیں، اس کے قلب پر القاء کرتے ہیں وحی الہی کو، اس کے بعد وہ ڈسپیٹ کرتا ہے پھر تمام انسانوں میں اس وحی الہی کو. یہ کام ہے صاحب، یہ کام سارے میسنجر کا ہے. ان میسنجرز کا ہی ذکر تھا اس میں سارا میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں. اب سنیے، یہ ان کی جو خوبی تھی، ایک دو خوبی تو میں بتا چکا آج میسنجرز کا، ان کا جو نوری مخلوق تھی. اب ذرا سنیے صاحب، آج بشری رسول جو ہیں ان کی بھی کیا خوبی ہے، ان کو بھی سن لیجیے تھوڑی سی. انہی صورتوں میں ان کا بھی ذکر ہے آج. ایک پوری کی پوری سورہ ہے، سورہ یوسف، جو یہ بتاتی ہے کہ میرے بشری رسول بھی کیا ہوتے ہیں. تم ان کو نہیں سمجھ پاؤ گے. ان کا اخلاق، ان کا کردار، ان کی شرافت، ان کی جوان مردی، ان کی جرأت رندانہ، ان کا کار رسالت، سمجھے آپ، جتنے الفاظ آپ کہہ سکتے ہیں سب ناکافی ہیں، سب کچھ ان کے پاس ہے، وہ سب کچھ اتنے پیارے. اب سورہ یوسف جو ہے، یہ جو ہے ایک حسن کا ایک پیکر ہے. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام خود حسن کا پیکر ہیں، ظاہری حسن کا. ہم جانتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ظاہری حسن کا، جس پر زلیخا جو ہے فریفتہ ہو گئی، ایک عورت فریفتہ ہو گئی ایک مرد پر، یہ ایک ظاہری حسن تھا. نہیں، اصلی حسن تو کچھ اور تھا ان کا. اس حسن کو قرآن پاک ذکر کر رہا ہے. ہاں اس کا بھی ذکر کیا ہے، اس نے اس کا بھی ذکر کیا ہے، جس کو دنیا والے حسن کہتے ہیں، جس پر قصہ یوسف و زلیخا پورا بن گیا، ایک کہانی بنا دی پوری کی ہے، افسانہ بنا دیا اس کو. لیکن قرآن پاک جس طریقے سے اس قصے کو سناتا ہے، اس میں صرف یہ بتانا چاہتا ہے، میں آپ کے سامنے ایک نئی بات کہہ رہا ہوں. پھر آج اس میں یہ بتانا چاہتا ہے کہ میرے رسول کیا ہوتے ہیں، وہ حقیقت میں کیا ہوتے ہیں، ان کو آپ نہیں سمجھیں گے. میں اسی لیے اب ذرا حضرت ہود، میں نے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں بتایا تھا کہ بوڑھا شخص جو ہے 1000 سال کا بڑھاپے میں کیا کہہ رہا تھا جرأت رندانہ میں نے کہا تھا کہ جو چاہے تم کر سکتے ہو کر لو، کہا تھا. میں نے آپ کو سنایا تھا قصہ. وہ آج میں بتاؤں گا حضرت ہود علیہ السلام نے جو آج پڑھی گئی آیت، اس میں کیا کہا ہے انہوں نے کہا من دونہ فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم. فرمایا کہ تم سب کے سب مل کر میرے خلاف اپنی کرنی میں کوئی کسر نہ چھوڑو اور مجھے مہلت نہ دو. میرا بھروسہ صرف اللہ پر ہے. انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، جو میرا ربی ہے تمہارا ربی ہے. اب اس میں کیا کیا بات معلوم ہوئی؟ یہ جرأت رندانہ بھی ہے. کیا کہا؟ جو چاہیں کر لو، لے آؤ اپنے شریکوں. اس سے پہلے تھا شریکوں کو لے آؤ. اس کی آیت سے پہلا ٹکڑا جو ہے اپنے شریکوں کو لے آؤ، جاؤ جتنے چاہیں شریک تمہارے، جن و انسان جتنے بھی، سب کو لے آؤ اور میرے خلاف جو چاہیں کر لو. اب تم مجھے مہلت مت دو. اور میرا بھروسہ اللہ پر، یہ کیا چیز ہے؟ اللہ پر ایمان. اس کا میں نے ذکر کیا تھا کہ غار ثور میں حضور نبی اکرم ہیں، حضرت ابوبکر گھبرا گئے ہیں،
لا تحزن ان اللہ معنا کہتے ہیں، ڈرو مت اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ ہے وہ چیز۔ یہ توکل اللہ کا یہ ہوتا ہے کہ کوئی گھبراہٹ نہیں، جو چاہے کر لو۔ بات تو بہت لمبی ہو جائے گی، میں سورہ یوسف کے بارے میں چند باتیں کہوں گا۔ بہترین قصہ قرآن پاک کا احسن القصص۔ ایک تو قصص کے معنی عربی میں جو ہوتے ہیں دو معنی ہوتے ہیں، احسن معنی بہترین، قصص کہتے ہیں یعنی کسی چیز کے پیچھے پڑنا، یا اسے کہتے ہیں نریشن۔ یہ بہترین نریشن، بہترین بیان ہے، بہترین بیان ہے۔ آج کل اس کو نریشن کہتے ہیں، اس کو بیانیہ کہتے ہیں۔ بہترین بیانیہ ہے جو ایک کہانی کی شکل میں، قصے کی شکل میں ہے، بہترین قصہ ہے۔ اور ایک قصے کے معنی واقعے کی بھی ہوتے ہیں، تو واقعہ بھی ہے یہ اور بیانیہ بھی ہے یہ، یعنی واقعے کو بیان کرنا بھی ہے۔ قرآن پاک اس واقعے کا ذکر بھی کر رہا ہے لیکن بیان جیسے کر رہا ہے، اس پہ چیلنج کرتا ہے کہ یہ میرا کلام ہے، اس جیسے تم اگر تم کوئی قصہ سنا سکتے ہو تو سنا دو۔ اب اس کا ذرا سا میں شان نزول سنا دیتا ہوں۔ شان نزول یہ ہے صاحب، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت حق دیتے ہوئے سالوں گزر گئے ہیں، دے رہے ہیں، تو ایک دن اچانک سرداران قریش خانہ کعبہ کے صحن میں بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، صبح کو 10-11 بجے بڑے ان کا لگا ہوتا، جمگھٹا لگا ہوتا تھا۔ اچانک حضور نبی اکرم تشریف لے آئے تو ایک دم سب لوگ بیک زبان کہنے لگے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم اپنے کو بہت کہتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، ہمارے ساتھ سوال کا جواب دو۔ اور وہ اس بار جو ہے سوال سیکھ کے آئے تھے یہودیوں سے، یہودیوں نے ان کو پڑھایا تھا، جیسے کہتے ہیں پڑھا کے آئے تھے، کہ یہ سوال کر لینا، جواب نہیں، اگر رسول ہوں گے تو جواب دے سکتا ہے ورنہ کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ اب سنیے قصہ، بتاؤ تم بہت بار موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سناتے ہو۔ اب سناتے تھے حضور نبی اکرم موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، آپ کو پتہ ہی ہے قرآن میں کتنے قصے موسیٰ علیہ السلام کے ہیں، بہت بار قصہ موسیٰ علیہ السلام سناتے ہو، اور یہ کہتا ہو مصر میں فرعون نے ان کے ساتھ میں یہ کیا یہ کیا یہ کیا، اور تم یہ بھی بتاتے ہو، ہے کہ نہیں، تم یہ بھی بتاتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ عراق میں تھے، اور تم یہ بھی بتاتے ہو، ہے کہ نہیں، کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو تھے وہ کنعان میں تھے۔ کہاں کنعان، کہاں مصر، یہ کہاں سے ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام انہی کی اولاد میں سے، وہ مصر میں، قصہ مصر کا سنا رہے ہو ہم کو بتاتے ہو تم، اور جو ان کے جد امجد ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام جن کو اسرائیل کہا جاتا ہے، وہ تو کنعان میں رہتے تھے، یہ کہاں سے ہو گیا؟ معلوم آپ کیا ہوا؟ حضور نبی اکرم ایسے کھڑے تھے جیسے ہی انہوں نے کہا یا محمد بتاؤ کا سوال کیا ہے، تو حضور نبی اکرم پر ایک دم اچانک وحی الہی کی کیفیت تاری ہو گئی، کھڑے ہی کھڑے، اور پھر فرمایا الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ اب وہ یہ پوری سورہ یوسف پوری کی پوری اسی وقت ایک ہی سٹنگ میں، اسی وقت سٹنگ نہیں اسٹینڈنگ کہی جو بھی کہیے، ایک ہی نشست میں حضور نبی اکرم نے پوری کی پوری سنا دی، اور سب ہمتن گوش اس کو سننے لگے جیسے ایک بہت پیاری سی کہانی سن رہے ہوں، اور ایک بھی نہ بولا اور خاموش ہو گئے۔ اس میں کیا ہوا معلوم ہے آپ کو؟ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ذریعے سے آئینہ بھی دکھا دیا کہ تم جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر رہے ہو وہی یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائیوں نے کیا تھا، وہی کچھ کیا تھا۔ اور ایک دن وہ بھی آیا تھا جبکہ ان کے بھائیوں نے معافی مانگی تھی، جب وہ بادشاہت کے تخت سلطنت پہ بیٹھے تھے تو انہوں نے ایک بات کہی تھی، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں ہے، تم معاف کر دیے گئے، انتم الطلقاء۔ گویا یہ کہنا تھا کہ ایک دن وہ ہوگا، میں کھڑا ہوں گا، میرے بھائی تم مجھ سے معافی مانگو گے اور مجھ سے یہ کہو گے تو میں یہی کہوں گا، لا تثریب علیکم اليوم۔ وہ دن آیا فتح مکہ کے روز، ایگزیکٹلی وہی آیا، اور یہ انہوں نے معافی مانگی سب بھائی، ان لوگوں نے قریش نے، اور حضور نے یہی کہا کہ یاد ہے مجھے،
اب تم لوگوں کو ایک دن وہ واقعہ تھا جب تم نے یہ خانہ کعبہ میں پوچھا سوال، تو میں نے کیا کہا تھا؟ میرا آج بھی وہی جواب ہے، لا تثریب علیکم الیوم۔ یہ ہے قرآن، اس میں پیشن گوئیاں بھی ہوتی ہیں، اس میں واقعات بھی ہوتے ہیں، اس میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں، مگر ہاں میں بہت سی باتیں کیا بتاؤں، قصہ تو بہت ہی پیارا ہے۔ چار قسم کے خواب ہیں۔ ایک بچہ خواب دیکھتا ہے، وہ یوسف علیہ السلام ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ کے؟ وہ دیکھتا ہے کہ سورج اور چاند اور 11 ستارے ان کو سجدہ کر رہے ہیں، سمجھے آپ کے؟ اور اس کے بعد ایک خواب کے بعد پھر دوسرا خواب آتا ہے۔ وہ خواب جب وہ جیل میں ہوتے ہیں تب خواب میں ایک جو ہے باورچی ہے بادشاہ کا، وہ خواب دیکھتا ہے، اور ایک دوسرا ساقی ہے جو شراب پلانے والا ہے، وہ خواب دیکھتا ہے۔ اس کے بعد ایک چوتھا خواب ہے، وہ بادشاہ وقت خواب دیکھتا ہے۔ یہ پورا قصہ 4 خوابوں پر مشتمل ہے۔ عجیب قصہ ہے، عجیب قصہ ہے، اور ہر خواب کوئی نہ کوئی ٹرانزیشن پوائنٹ بتاتا ہوتا ہے، کوئی ٹرانزیشن پوائنٹ بتاتا ہوتا ہے، بہترین ٹرانزیشن پوائنٹ بتاتا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد اسی میں اللہ تعالیٰ اس رزق کا انتظام کر دیتا ہے جو دونوں ملا کر رزق بن جاتا ہے۔ آج یہ میرے ذہن میں ایک بات آئی جو پچھلے سالوں میں بھی نہیں کہی کبھی میں نے، یعنی الف لام را ایکچولی اس رزق کو جو روحانی یا مادی رزق سے پر مشتمل ہوتا ہے اس کا انتظام کرنے کا معاملہ کرتا ہے۔ کیسے غیب سے کرتا ہے؟ وہ خواب کے ذریعے سے بادشاہ وقت کو خواب دکھا کر اپنے نبی کے ذریعے سے، نبی کے طفیل سے وہ رزق کا انتظام کروا دیتا ہے، انتظام بہترین انداز سے، کہ 7 سال تک ایسا ہوگا جب یہاں پر خوب بارشیں ہوں گی، لیکن 7 سال کے بعد بہت سخت 7 سال تک قحط سالی ہو جائے گی، ڈراٹ ہو جائے گا، بس سیویئر ڈراٹ۔ اور اس وقت تم یہ کرنا کہ ان 7 سالوں میں اس کو اپنے غلے کو بہت سنبھال کے رکھنا، اس کا انتظام کر لینا، بالیوں میں رکھنا۔ تم نے 7 بالیاں بھی دیکھی ہیں نا خشک و تر، تو بالیوں میں رکھ لینا، اور اس سے بہتر انتظام اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ لہذا ان 7 سالوں میں جو ڈراؤٹ کے 7 سال ہوں گے اس میں تمہارا انتظام ہوگا، تم بھوکے نہیں رہو گے، بلکہ تم نہ صرف تم، بلکہ تمہارے بہت دور تک کا علاقہ، کنعان تک کا علاقہ جہاں تمہارے بھائی ہوں گے، بڑے بھائی، وہی جنہوں نے تم کو نکال دیا تھا، کنویں میں ڈال دیا تھا، وہ بھائی بھی آئیں گے، اور بھائی آ کر غلہ لیں گے تم سے 7 سالوں تک۔ یہ ہے خواب، عجیب خواب ہے، اور اس میں کیا کیا پیاری باتیں ہیں۔ میں تو ایک قصہ سنا دیتا ہوں۔ جب یہ کہہ رہے تھے اور سجدہ کر لیا انہوں نے، والدین نے، بادشاہ وقت کے آگے ظاہر سجدہ تعظیمی ہوتا ہے، ایک پروٹوکول ہوتا ہے، پروٹوکول کے تحت ہوا ہے، وہ پروٹوکول میں ہوا، بھائیوں نے سجدہ تعظیمی کیا ہے۔ تو کہتے ہیں رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اے میرے رب، تو نے مجھے بہت کچھ عنایت فرما دی، من الملک، اس ملک کی بادشاہ عنایت کر دی، اور مجھ کو تعبیر، خواب کی تعبیر اور چیزوں کی حقیقت، دونوں معنی ہوتے ہیں، چیزوں کی حقیقت تک پہنچنا مجھے سکھا دیا۔ فاطر السماوات والارض، زمین و آسمان کے بنانے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، میرے لیے صرف تو ہی ہے، یہ دنیا میرے لیے کچھ نہیں ہے۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، دنیا آخرت میں تو میرا ولی ہے۔ توفنی مسلمن، تو مجھے میری وفات، میری موت جو ہے اسلام کی حالت میں کرنا۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کا رسول کہہ رہا ہے۔ وَالْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، مجھے صالحین میں مجھے شامل فرما دینا۔ یہ ہے بادشاہ بدر کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں وہ لوگ، تو وہ یہ کہہ رہا ہے۔ یہ ہے کردار یوسفی، سمجھے آپ نے سمجھا آپ کبھی؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سکھایا حضور کو کہ تم بھی کہہ دو قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي سُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ ہاں ما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، یہ کہا ہے، یعنی کہ آپ کہہ دیجئے، قل، اے نبی اکرم آپ فرما دیجئے، هَٰذِهِ سَبِيلِي، یہ ہے میرا راستہ، یعنی جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے ذریعے سے قصہ سنایا گیا ہے، اور جو کردار ہے ان کا، اور سب معاملات ہیں، اور جو شرافت ہے ان کے اندر، اور جو یا صاحب یسجن جیل میں وہ حق کا پیغام دے رہے ہیں، اور کیا کر رہے ہیں، اور کیا کر رہے ہیں، میں نے تو کچھ بھی نہیں بتایا آج، وہ تمام چیزیں، یہی ہادی سبیلی، میرا راستہ ہے،
ادعو الی اللہ ہے، اور بتا بھی دیا ادعو الی اللہ کہ میں اللہ کی طرف تم کو بلاتا ہوں، علی بصیرتن، دل کی گہرائیوں کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، میں اور میرے صحابہ بھی، من اتبعنی، میرے صحابہ بھی یہ سب کے سب یہی کام کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب حضور کے فالوور بھی یہ کام کر رہے تھے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، بالکل پاک ہے، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ اللہ رب کریم سے میری دعا ہے کہ مجھے اور آپ لوگوں کو قرآن پاک کو سمجھنے کی اور انبیاء کرام کے جو مقام ہیں، انبیاء کرام جو کچھ ہمارے لیے رول ماڈل بنتے ہیں، جس بنا پر بنتے ہیں، خاص طور سے نوجوانوں کے لیے جو حضرت یوسف علیہ السلام کا کردار جیسا اسوہ ہے، جو رول ماڈل ہے، حقیقت میں ہمارے لیے رول ماڈل سب نبی ہیں، اور ان میں حضرت یوسف علیہ السلام نوجوانوں کے لیے ایک رول ماڈل ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ لوگوں کو ان تمام انبیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرما دے، اور سب سے زیادہ جو ہمارے لیے اسوہ بنائے گئے ہیں، نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم، جن میں ساری خوبیاں ہیں، حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضا داری، آنچ خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری۔ یہ تو ایک حسن یوسف کی بات میں نے کر دی، حضور کے بارے میں یہ ہے کہ وہ تو سب کچھ ہیں، تو ان کے اسوے پر ہمیں زندگی گزارنے کی، نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم۔